حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے انعامات سے نوازا. جنت کی سیر ہوئی، یہ بھی سن چکے ہیں. دوزخ کو دیکھا، بے شمار لوگوں کو عذاب میں مبتلا پایا، عذاب ہو رہا تھا. حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر جب واپسی ہو رہی تھی تو جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، جاتے ہوئے بھی دیکھا، آتے ہوئے بھی دیکھا، اچھی طرح سے معائنہ کیا. دوزخ میں دوزخیوں کو عذاب ہو رہا تھا. یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس چند روزہ دنیا کا چھوٹا سا منظر بالکل ایسا ہے جیسے ایک سینما ہاؤس، جیسے ایک ٹیلی ویژن کے اسکرین پر کوئی چیز دکھائی جاتی ہے. بس اتنی ہی دیر کا یہ تماشا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ہم کو دکھایا جا رہا ہے. یہ دنیا بہت مختصر ہے، اس کا سامان بھی بڑا مختصر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا سامان ہم نے اکٹھا کر لیا، لیکن یہ بہت تھوڑا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. سامان دنیا بہت تھوڑا ہے، چاہے کتنے بڑے سے بڑا مکان لو، چاہے کتنی سے کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں لے لو، متاع دنیا، سامان دنیا بہت تھوڑا ہے. اور دنیا کا وقت بھی بہت تھوڑا ہے، یعنی ہماری عمر کا وقت بھی بہت تھوڑا ہے. ہماری عمر بھی بڑی مختصر ہے. 25 برس، 30 برس، 50 برس، 60 برس، 70 برس بڑے جلدی سے، بڑی تیزی سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور افسوس یہ کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن بعد میں مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنا اپنے وقت کو ضائع کر دیا. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہوں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم کو بعد میں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا وقت ضائع کر دیا. اللہ کے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کن فی الدنیا، تم دنیا میں اس طرح سے رہو کہ تم بالکل غریب، پردیسی، غریب سے مراد پردیسی بھی. کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی. پردیسی جو ہوتا ہے اس کا سامان بڑا مختصر ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے اب 2 روز یہاں رہنا ہے، اس کے بعد چلنا ہے. 3 روز رہنا ہے، اس کے بعد آگے جانا ہے. اب 5 روز رہنا ہے، اس کے بعد آگے جانا ہے. کأنک غریب او عابر سبیل، یا جیسے گزرنے والا ہوتا ہے، کسی شہر سے گزرنے والا. اب ایک آدمی آیا، جانا تھا اس کو ایمسٹرڈم، اینتھوون سے چلا، ارنہام سے چلا ایمسٹرڈم جانے کے لیے. تو رستے سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، بڑی اچھی اچھی جگہ دیکھی، بڑے اچھے اچھے شہروں سے گزرا، بڑے خوبصورت مناظر سے گزرا، لیکن کہیں نہیں گیا، دل کہیں نہیں لگایا، اترا کہیں نہیں، سیدھا منزل اس کی ایمسٹرڈم تھی، وہیں جا کے اترا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اصل لوٹ کر ادھر ہی آنا ہے، جنت کی طرف آنا ہے یا دوزخ کی طرف آنا ہے. اللہ کے محبوب حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ دوزخ میں عورتیں سب سے زیادہ ہیں. مسلمان بہنیں ناراض نہ ہوں، مگر یہ حدیث شریف ہے، یہ حدیث شریف ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ میں نے دیکھا کہ عورتیں زیادہ تھیں. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا معراج شریف کے بعد جب واقعات حضور نے بیان فرمائے کہ میں نے کیا کیا دیکھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کہا حضور عورتیں سب سے زیادہ دوزخ میں کیوں ہیں؟ کہا یہ ناشکری بہت ہے، ناشکری کرتی ہے، شکر ادا نہیں کرتی، خاوند کے ساتھ رہتی ہیں، جب کبھی موقع ملتا ہے تو فوراً کہہ دیتی تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، ذرا سی دیر میں معاملہ ختم.
اور ذرا ذرا سی باتوں پہ ناراض ہو جاتی ہیں تو یا تو خاوند سے کہہ دیتی ہیں کہ یہ گھر سرکار نے مجھ کو دیا ہے، دربار سے مجھ کو ملا ہے، تم باہر نکلو۔ تو جو عورت بغیر اس جرم میں محض اپنی بدکرداری کے لیے شوہر کو اس طرح گھر سے نکال لیتی ہے، اس کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی نیک نمازی پرہیزگار شوہر کو جب بیوی تنگ کرتی ہے تو حور وہاں سے کہتی ہے، قاتلک اللہ، حور وہاں سے کہتی ہے قاتلک اللہ۔ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بیوی خاوند کو تنگ کرتی ہے تو وہ اوپر سے کہتی ہے کہ قاتلک اللہ، اللہ تجھے سمجھے، خدا تجھے سمجھے، کیوں اس کو تنگ کرتی ہے؟ یہ تو تھوڑے دن کے لیے تیرے پاس ہے، بعد میں یہ میرے پاس آنے والا ہے، یعنی جنتی شوہر ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوئی، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حور کو یہ پتا ہے کہ اس کا جنتی شوہر کون ہے۔ اگر حور کو یہ معلوم ہے کہ اس کا جنتی شوہر کون ہے اور جنتی کون ہے، تو ذرا سوچو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوگا کہ میری امت میں کون کون جنتی ہے؟ تو حور بد دعا دیتی ہے کہ تو اس نیک شوہر کو تنگ کر رہی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ عورتیں اکثر و بیشتر زیادہ دوزخ میں اس لیے ہیں کہ وہ ناشکری، اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کثرت سے کرتی ہیں، اپنے گھروں کی نگرانی نہیں کرتی، خاوند کی خیانت کرتی ہیں، شوہر کی خیانت کرتی ہیں، اس کے مال میں خیانت کرتی ہیں، اس کی عزت و آبرو کے لٹوانے میں خیانت کرتی ہیں۔ اس لیے دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی، لیکن جنت میں بھی عورتیں ہوں گی، یقیناً ہوں گی، جنت میں بھی عورتیں ہوں گی اور یقیناً ہوں گی۔ بے شمار وہ عورتیں ہیں جو راتوں کو اللہ کی عبادت کرتی ہیں، زبان سے تلاوت قرآن کرتی ہیں، ان کے بیٹے حافظ ہیں اور عالم ہیں، وہ راتوں کو نمازیں پڑھتی ہیں، نیک اور پرہیزگار ہیں، سروں کو ڈھانپے رکھتی ہیں، سینے کو اوپر چادریں ڈالے رکھتی ہیں۔ ایسی عورتیں یقیناً حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے ساتھ، عائشہ صدیقہ کے ساتھ، خدیجہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ جنت میں حضور کے ساتھ داخل ہوں گی۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستیوں کو بھی دیکھا اور جنتیوں کو بھی دیکھا اور نمازیوں کو بھی دیکھا، جن کے درجے بلند ہوئے جنت میں ان کو بھی دیکھا، بے شمار لوگوں کو دیکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور اوپر تشریف فرما تھے تو فرش زمین پر بلال چل رہے تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے بلال، جب میں اوپر جنت میں چل رہا تھا تو میں نے تمہاری چلنے کی آواز سنی تھی۔ سبحان اللہ، معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ اوپر تھے اور جو نیچے ہو رہا تھا اس سے بھی باخبر تھے، اس سے بھی باخبر تھے۔ جب نیچے ہوتے ہیں تو اوپر سے باخبر، اور جب اوپر ہوتے ہیں تو نیچے سے باخبر۔ اس عالم میں بھی موجود ہوتے ہیں، اس عالم میں بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں ہوتے ہیں تب بھی باخبر ہیں، اور جب یہاں ہوتے ہیں تب بھی باخبر ہیں، اور قیامت تک باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رتبے کو بلند فرمایا۔ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس آسمانوں کی طرف جا کر نماز کا تحفہ لے کر
واپس تشریف لائے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ بستر گرم رہا، زنجیر ہلتی رہی، اللہ کے محبوب تشریف لے آئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کا انکار بہت سے لوگوں نے کیا، اس زمانے میں بھی لوگوں نے کیا، اور اس زمانے میں کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہو گیا، یہ تو ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، یہ ان ھذا الا سحر مبین، تو سحر ہے، ساحر جو ہے یہ سحر ہے، یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہاں گئے تھے وہاں گئے تھے، ایسی باتیں ہیں، یہ ماننا نہیں چاہتے تھے، اور نہ ماننا ان کا وہ تھا، اور ان کی قسمت میں ایمان ہی نہیں تھا۔ جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے، اور جن کو انکار کرنا تھا انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ شب معراج کا واقعہ بڑا تفصیلی بھی ہے اور بڑا مختصر بھی ہے۔ مختصر صرف اتنا ہے کہ اللہ کے محبوب حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بلایا، ان کا مرتبہ بلند کیا۔ اگر شب معراج میں اتنا مرتبہ بلند ہے، انبیاء و مرسلین کی مقدس جماعت شب معراج میں حضور کے دربار میں حاضر ہے اور پیچھے کھڑی ہوئی ہے، رسول اللہ امامت فرما رہے ہیں، ایک نقشہ بیت المقدس کا دکھایا، دوسرا نقشہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ نقشہ ہے جس کو صرف فرشتوں نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، کہ حضور دولہا بن کر مکہ معظمہ سے چلے، براق پر سوار ہوئے، اور دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے فرشتوں کی فوج تھی، زمین سے لے کے آسمانوں تک شور ہو رہا تھا صلی علی کا، اور جگہ جگہ آوازیں آ رہی تھی مرحبا مرحبا۔ مرحبا کا مطلب ویلکم، ویلکم، خوش آمدید، رسول اللہ آ گئے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ منظر ہم نے سنا ہے، یہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ ہم نے قرآن شریف میں پڑھ لیا، ایمان لیا، اللہ اپنے محبوب کو راتوں رات لے گیا، لیکن دیکھا تو نہیں۔ انبیاء حضور کے پیچھے اور حضور آگے آگے، دیکھا تو نہیں۔ فرشتے حضور کے پیچھے اور حضور آگے آگے، یہ دیکھا تو نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو گے، دیکھو گے، آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ کیسے دیکھیں گے؟ کہ انبیاء پیچھے اور حضور آگے، صرف انبیاء پیچھے اور حضور آگے نہیں، ساری امتیں پیچھے اور رسول اللہ کی امت سب سے آگے، دیکھو گے۔ فرشتے پیچھے، حضور سب سے آگے، ساری کائنات پیچھے۔ وہاں صرف 1,24,000 نبی پیچھے تھے، وہاں صرف فرش زمین سے لے کے عرش بری تک فرشتے پیچھے تھے۔ اور ایک وقت وہ آئے گا تم دیکھو گے کہ آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آنے والی امتیں ہیں سب پیچھے ہوں گی، اور رسول اللہ آگے دولہا بن کے جا رہے ہوں۔ یہ ہوگا حشر کا میدان، یہ دیکھو گے۔ دونوں منظر بتاتا ہوں کہ دیکھو رسول اللہ کا ایک مرتبہ تو یہ ہے جو بیت المقدس میں ہے، یہ ایک مرتبہ ہے، یہ تم نے دیکھا، کیا منظر ہے یہ۔ اب جب قیامت ہوگی حشر کے میدان میں اٹھ کے حضور جائیں گے، انا اول من، میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو اپنی قبر سے اٹھوں گا، ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے، عمر میرے ساتھ ہوں گے، اور پہلے حلے میں 70,000 مقدس صحابہ تابعین اور اولیاء کی جماعت پہلے حلے میں جنت البقیع سے نکل کر میرے پیچھے آ رہی ہوگی، پھر اس کے بعد اور آتے رہیں گے، پھر میں چلوں گا مکہ معظمہ میں جنت المعلا میں جتنے بھی قبرستان ہے اس کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں سب میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے، اور اس طرح میدان حشر میں ہم جمع ہو رہے ہوں گے۔ میدان حشر میں
میدان حشر میں حضور فرماتے ہیں کہ تانبے کی زمین ہوگی، سبا نیزے پر آفتاب ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، سب اکٹھے ہوں گے، ساری امتیں جمع ہوں گی، ساری امتیں جمع ہوں گی۔ اب دیکھو کسی کو پتہ تو نہیں ہے، عیسائیوں نے نام تو سنا ہے، یہودیوں نے نام تو سنا ہے، مخالفت بھی کرتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں، سبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن قیامت کا منظر وہ ہوگا۔ بیت المقدس کا منظر تو دیکھ لیا شب معراج کا، اب یہ دوسرا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ اب دیکھو یہ منظر ہے، ساری امتیں موجود ہوں گی، امتوں کے سارے نبی، ان امتوں کے انبیاء موجود ہوں گے، اور تمام جتنے بھی نبی ہیں جب ان کی امتیں کہیں گی کہ صاحب اب ہماری آپ شفاعت کرائیے، اب ہماری نجات کروائیے، اب حساب کتاب کروائیے، جنت و دوزخ کا حساب ہو جائے، جلدی جلدی ہو جائے، یہاں تو سورج ہے، تانبے کی زمین ہے، کانوں تک پسینہ آ رہا ہے، ڈوبنے والے ہیں پسینے میں، یہ تو بڑا، ایک دن 50,000 برس کی برابر ہے۔ آدم صفی اللہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، نوح نبی اللہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، ادریس نبی اللہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، ہر نبی کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آج کے دن کوئی تمہاری شفاعت کر سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ساری امتیں مل کر، ساری امتیں مل کر، سارے انبیاء مل کر، یہ بارات اکٹھی ہو کر دولہا محمد رسول اللہ کے پاس پہنچ رہی ہوگی، اور حضور سے کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ، اللہ کے حضور میں آپ عرض کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، انا لہا انا لہا، میں اسی کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سجدہ بہت لمبا ہو گیا، حضور سجدے میں ہوں گے، رب العالمین ارشاد فرمائے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ارفع رأسک، سر مبارک کو اٹھائیے، سل تعطا، سوال کیجئے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ، حدیث شریف تو ہے بخاری شریف میں، اب اس کا انکار کوئی کرتا ہو تو کر دے، لیکن قرآن میں ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب قیامت کے دن ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ بس آپ کو راضی کر لیں گے، آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے، امت کے لیے ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب سر مبارک کو اٹھائیے، سل تعطا واشفع تشفع، آپ سوال کیجئے آپ کا سوال پورا ہوگا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام تو یہ بتایا شب معراج میں کہ انبیاء بھی، فرشتے بھی، تمام کی تمام پوری کائنات، رخ سب کا رخ تھا، سب کا رخ تھا، سب کا رخ تھا مصطفیٰ کی طرف، اور رخ مصطفیٰ رب کی طرف، سب کا رخ تھا رب کی طرف، اور رب کا رخ تھا مصطفیٰ کی طرف۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منظر تھا شب معراج کے بعد۔ اب اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں دکھائے گا کہ دیکھو ان سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، اور ان سے بڑھ کر کوئی دولہا نہیں، اور ان سے بڑھ کر کسی کی بارات نہیں ہے۔ آج ساری امتیں ان کی باراتی بن رہی ہیں، اس وقت انبیاء باراتی تھے، اور حشر کے میدان میں ساری امتیں حضور کی باراتی ہوں گی۔ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ دولہا بن کر حشر کے میدان میں چل رہے ہوں گے، اور ہم ان کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے جب وہ اس شان کے ساتھ
حشر کے میدان سے گزر رہے ہوں گے، جنت میں جا رہے ہوں گے، تو ہم بھی انشاءاللہ درود و سلام پڑھتے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے ہوں گے. صلی اللہ علی محمد